آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول پورا پورا کیا کرو۔ کل ہی کا واقعہ ہے کہ اخبار کے اندر آیا کہ اسلام آباد میں کمشنر صاحب نے پورے اسلام آباد کے پیٹرول پمپس کا دورہ کیا اور پیمانہ جو لیٹر کا پیمانہ اپنے ساتھ رکھا، اور اس نے آخر میں لکھا کہ پورے اسلام آباد میں ایک پیٹرول پمپ بھی ایسا نہیں ہے جو پورا پیٹرول دیتا ہو۔ اندازہ لگاؤ، یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی پوری کیا کرو۔ اللہ نے قوم شعیب پر جو عذاب کو نازل کیا، وہ عذاب اسی وجہ سے تھا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اللہ نے فرمایا تطفیف کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ ویل، بعض مفسرین کہتے ہیں دوزخ کے ایک مقام کا نام ہے کہ جو اس طرح ناپ تول میں کمی کرتے ہوں گے ان کو اس مقام پہ رکھا جائے گا۔ تطفیف کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لینے کا معاملہ آتا ہے تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو کم کر کے دیتے ہیں، گھٹا کے دیتے ہیں، پورا نہیں دیتے ہیں۔ جب دینے کی بات آتی ہے تو کہاں کم کر کے دیتے ہیں، اور جب لینے کی بات آتی ہے تو پورا لیتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری شریعت، ہمارا اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک موقوف ہے، اور ہم نے اچھے طریقے سے وضو کر لیا، استنجا کر لیا، سنتیں پڑھ لی، نوافل پڑھ لیے، فرائض ادا کر لیے، اور یہ عبادت ہم نے کر لی۔ ہم اس کے بعد تجارت اور معاملات کے اندر ہم آ گئے تو جو چاہے ہم کریں، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ چاہے تو ہم سود لیں، چاہے تو ہم رشوت لیں، چاہے تو ہم کمی زیادتی کریں، چاہے تو ہم جھوٹ بول کر بیچیں، چاہے تو ہم قسمیں کھا کے بیچیں، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہم نے نماز پڑھ لی، یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ قوم شعیب نے اپنے نبی سے کہا کیا آپ کی عبادتیں اس بات کا حکم دیتی ہیں، آپ کی نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے اموال میں آپ کی بات مانیں، اپنے اموال میں جو چاہے وہ نہ کریں، آپ کی بات مانیں؟ قوم شعیب نے بھی یہی بات اپنے نبی سے کی تھی۔ یاد رکھیے، دین کا 75% حصہ یہ معاملات ہے اور دین کا 25% حصہ یہ عبادات ہے۔ 75% حصہ ہمارا دین کا یہ معاملات سے متعلق ہے۔ ایک ایک معاملہ، ایک ایک بات شریعت کی موجود ہے کہ کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے، کس طرح معاملہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بازار جاتے، بھائی آپ نے اس کاروبار سے متعلق شرعی معاملات معلوم کر لیے؟ وہ کہتا کر لیے، تو ان سے سوالات پوچھتے ہیں۔ اگر وہ کہتا نہیں کیے تو کہتے ہیں پہلے مسجد نبوی جاؤ اور پہلے ان کے معاملات اور مسائل سمجھو، پھر اس کے بعد بازار میں آ کے چیزیں بیچنا۔ ویسا نہیں بیچنا، وہ ایک ایک بات شریعت کے اس حدود اور دائرے کے اندر رکھے کرا کرتے تھے۔ اور ہمارا حال دیکھیے اس وقت بازاروں میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے منافع کے لیے دکاندار قسمیں پہ قسمیں کھاتا ہے، اپنے اس حلال آمدنی کو حرام میں تبدیل کرتا ہے۔ حالانکہ یہ دکاندار نہیں سمجھتا کہ اس اللہ نے جب اس کو اتنی نعمت سے نوازا، دکان کی نعمت سے نوازا، وہ اللہ کیا اسے رزق نہیں دے گا؟ وہ اللہ جو اتنے سارے جانوروں کو رزق دیتا ہے، وہ اللہ کیا اس کے بچوں کو بھوکا رکھے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج جھوٹ ہی جھوٹ ہمارے کاروبار کے اندر شامل ہے۔ اللہ حاشا چند ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے کاموں میں نہ ملاوٹ کرتے ہوں گے، جو نہ جھوٹ بولتے ہوں گے، اور جو نہ کم دیتے ہوں گے بلکہ پورا دیتے ہوں گے۔ چند ایسے لوگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سونا اور چاندی کی صورت میں کاروبار ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لینے کے لیے گئے تو وہ سونے کو تولنے لگا۔ آپ نے فرمایا زن ورجح، کہ تولو اور تھوڑا زیادہ لے لو، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا زیادہ لے لو، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اتنا حکم دیتے تھے،
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کن لوگوں کے لیے دعا فرمائی؟ فرمایا اللہ ان لوگوں پر اپنا رحم نازل فرمائے جو مال بیچتے وقت بھی نرمی سے کام لیتے ہیں اور مال خریدتے وقت بھی نرمی سے کام لیتے ہیں، اللہ ان لوگوں پر اپنا رحم فرمائے۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، سچا اور امانت دار تاجر کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا اس کا حشر جو ہے وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ تجارت ہماری عبادت کیسے بنے گی؟ جب ہماری نیت خالص ہوگی۔ آج کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جگاڑ کا لفظ عام ہو چکا ہے، اور یہ جگاڑ کا لفظ فراڈ کو کہتے ہیں، جگاڑ کا لفظ جھوٹ کو بولتے ہیں، جگاڑ کا لفظ دھوکے کو بولتے ہیں۔ ہمارے یہ عام ہو چکا ہے، ٹاپ کے الفاظ استعمال ہے، میں نے ٹاپ مار دیا، ٹاپ کا مطلب آپ نے جھوٹ بول دیا، ٹاپ کا مطلب آپ نے دھوکہ دے دیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں، بڑے فخر سے گویا یوں کہتے ہیں ہم نے حرام کما لیا، میں نے جو ہے وہ یہ کھیل کھیل لیا، میں نے اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا۔ حالانکہ اس بات سے شریعت نے روکا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ 75% حصہ ہمارا معاملات کا ہے۔ اگر معاملات ہمارے درست نہیں تو ہماری عبادتیں ہمارے کام نہیں آئیں گی، یہ عبادتیں ہمیں نہیں بچا سکتی۔ ایک آدمی سود کر رہا ہے، ایک آدمی ملاوٹ کر رہا ہے، ایک آدمی جھوٹ بول کے چیز بیچ رہا ہے، وہ چاہے بیت اللہ کی پہلی صف میں نماز پڑھتا رہے، تو بتائیے یہ معاملات اسے بچا سکتے ہیں؟ یہ نمازیں اسے نہیں بچا سکتی جب تک کہ وہ آدمی شریعت کے اس دائرے کے اندر رہ کے کام نہ کرے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اگر قوم شعیب پر اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے تو اس امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سایہ ہے۔ آپ کے اس دعاؤں کی برکت سے اجتماعی تو عذاب نہیں آتا، لیکن انفرادی ہر ایک کے گھر میں عذاب کی شکل بنی ہوئی ہے اس وقت۔ اجتماعی نہیں، انفرادی گھروں کے اندر عذاب ہی کی شکل ہے۔ آپ گھر میں آتے ہیں کام سے اور دیکھا فلاں بچہ آج بیمار ہے، اللہ سب کو صحت دے۔ آپ گھر میں آئے فلاں بیماری ہے، فون آیا فلاں جگہ جو ہے وہ ڈکیتی ہو گئی۔ یہ ساری عذاب کی صورتیں، یہ عذاب کی شکلیں جو نمودار ہو رہی ہیں، جو سامنے آ رہی ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔